یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، میں تمہیں سمجھا کر کے بات بتاؤں، ہو سکتا کسی کے ذہن میں آ جائے اور انشاءاللہ ضرور ہے۔ خود بتاؤ ڈھول بجانا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ تو تم جانتے نا اچھا کام نہیں، برا کام۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں امام حسین پاک کی محبت میں ڈھول بجا رہا یا پھر ثواب سمجھے گا، ہاں بیٹا اچھا باہر سے آواز آ رہی ہے، تو ثواب سمجھے گا، یہ دو ہی کام تو ہوں گے، یا تو ثواب سمجھے گا یا پھر اچھا سمجھے گا کہ امام حسین پاک کی محبت میں جا رہا ہوں۔ یار اگر ثواب ہو تو امام حسین پاک شہید ہوئے 10 محرم، 1 سال 2 سال 3 سال تو برسی ہو گئی اب شہادت والی۔ اگر یہ ثواب ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو اپنی اماں کے 10ویں 30 40 برسی میں کہیں نہ کہیں تو ڈھول بجاتے یا نہیں بجاتے؟ بھئی قرآن خوانی ہو رہی ہے، میلاد ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، 10ویں 30 ڈھول کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو یار امام حسین پاک کی شہادت کے موقع پہ ڈھول کیوں بجتا؟ کیا امام حسین پاک ہمارے ماں باپ سے اچھے نہیں ہیں؟ بولو اچھے نہیں ہیں؟ ہاں اچھے ہیں بیٹا، موبائل والے میرا چاند اچھے ہیں نہیں تو پھر ہمیں یہ غلط کام کرنا چاہیے۔ اچھا چلو اب کوئی کہ محبت میں بجا رہا ہے تو یار یہ کیسی محبت ہے کہ شریعت کے خلاف کام کرو؟ جس کام کو شریعت اجازت نہیں دیتی تو تم اس کو کیوں کر سکتے ہو؟ ابھی تک اگر تم کر رہے تھے یا تم میں کا کوئی ایسا تھا پتہ نہیں تھا، یہ ضروری نہیں، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم کھیلتے پھرتے تھے، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا، جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں ویسے ہی چیزوں کا علم ہوتا جا رہا ہے تو ہم سمجھتے جا رہے ہیں۔ پہلے کوئی بھی بیاہ شادی بیٹا موبائل یہ بچہ میرا چاند یا تو تم تقریر سنو تھوڑی دیر کے لیے، ہاں کیونکہ میری طرف جو بولنے والے ہوتے ہیں نا تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے تمہیں جو کام کرنا ہے اپنا بعد میں کر لو، ٹھیک ہے اسے روک لو بعد میں۔ تو اب میری طرف سنو توجہ، بات یہ چل رہی تھی پہلے شادی ہوتی تھی تو شادیوں میں ناچنے والی عورتیں آتی تھی، بھانڈ آتے تھے، یہ ساری چیزیں اتنا علم نہیں تھا، لوگ دھوم دھام سے شادی کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے علم ہوتا گیا ویسے ویسے کیا ہوتا گیا، ویسے کیا ہوتا گیا، ویسے ہی سدھار ہوتا چلا گیا۔ تو ایسے ہی ہمیں جیسے جیسے علم ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہم سدھار کرتے جائیں گے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا کرتا تھا تو اب مت کرنا یار، اب مت کرنا، پیچھے اب تک جو کیا تمہیں معلوم نہیں تھا، مجھے اتنا معلوم ہے، میں جانتا ہوں تم حسین پاک سے نفرت نہیں کر سکتے، مر جاؤ گے مگر ان سے نفرت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ان سے دشمنی مطلب ان کی کیا جملہ بولوں مطلب مخالفت نہیں کر سکتے ہو، مجھے اتنا معلوم ہے کوئی بھی مسلمان حسین پاک کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پتہ نہیں ہوتا غلط ہو جاتا ہے، تو جو پتہ نہیں تھا اللہ رحمان الرحیم میں معاف کر دے گا، سمجھ میں آگئی؟ اور کل کو کسی کو چھیڑنا مت، یہ مت کہنا کیوں بہت ڈھول بجاتے تھے تم، خدا کے لیے اگر تم نے ایسا کیا اور اس نے پلٹ کے یہ کہہ دیا کہ میں بجاؤں گا تو اس سے روکا جائے روک لیں، کیونکہ غصہ آئی تو اس کا عذاب تم پہ ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے چھڑنے والے، اس کا عذاب تم پہ ہوگا۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، یہ موبائل کا زمانہ، یہ یوٹیوب کا زمانہ، اس میں لوگ نا ویوز حاصل کرنے کے لیے اور وہ سب کرنے کے لیے الٹی سیدھی بنا بنا کے باتیں ڈالتے ہیں۔ ابھی تم نے موبائل میں دیکھا ہوگا ایک نکلا کہ میں امام مہدی ہوں، کیا ہوں میں؟ امام مہدی ہوں، کیا ہوں بولو؟ تو اس کے پیچھے لوگ مان رہے ہیں نہ داڑھی ہے نہ کچھ، امام مہدی ہوگا بولو نہیں ہو سکتا۔ ایک گوہر شاہی نکلا اس کی اپنی الگ چل رہی ہے، ایک فرقہ ایسا نکلا کہ نماز کوئی چیز نہیں، آنکھیں بند کر کے دھیان لگا لو اللہ تعالیٰ کا بس نماز ہو گئی، اس کے پیچھے بھی لوگ گھوم رہے ہیں۔ ایک لوگ ایسے ہیں کہ وہ وہیں پہ نماز ہو رہی ہے جمعے کی اور باقی سب لوگ اپنے اپنے گھر میں آن لائن نماز پڑھ رہے ہیں موبائل میں، موبائل باہر رکھ دیا تو موبائل کے ذریعے گھروں میں ان کی جمعے کی نماز آن لائن نماز۔ اب کچھ دنوں کے بعد آن لائن بچے بھی ہونے لگے، تو یار کچھ عقل تو ہمیں بھی ہونی چاہیے،
نبی نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا۔ تو بولو آج کے بعد کوئی کام ایسا کرو گے جس سے حسین پاک ناراض ہو، جو حسین پاک کو برا لگے، جو رسول اللہ کو برا لگے؟ تم کھچڑا پکاؤ، کیا کرو بولو؟ کھچڑا پکاؤ، بریانی پکاؤ، جاڑے کا موسم ہے تو چائے پکا کے لنگر کرو، گرمی کا موسم ہے تو شربت پکا کے سبیل کرو، خوب امام حسین پاک کے نام پہ لٹاؤ، کھلاؤ۔ تم مسجد میں حسین پاک کے نام کا پنکھا دے دو، سمجھے، فریج لگوا دو، صفے بچھوا دو، حسین پاک کے نام کی کسی کے گھر میں نل گڑوا دو، سمجھے، کسی کی چھت ڈلوا دو، حسین پاک کے نام کی کہیں مدرسہ بنوا دو، کہیں مسجد بنوا دو حسین پاک کے نام کی، سمجھے، کسی غریب کو کپڑے پہنا دو حسین پاک کے نام کے، بریانی پکا کے لنگر، یہ سب جائز، یہ سب کیا جائز کرو، سمجھ میں کرو، اور قرآن خوانی کرو کہ آج میرے گھر میں قرآن خوانی حسین پاک کے بیٹوں کے نام کی، دوسرے دن میرے گھر میں حسین پاک کی بیٹیوں کے نام کی، تیسرے دن اماں کے نام کی، ابا کے نام کی، سارے کربلا والوں کے نام کی، قرآن خوانی کرو، میلاد کرو، ذکر کراؤ حسین پاک کا گھر میں، سمجھ میں آ رہی کیا کراؤ بولو؟ ذکر کراؤ حسین، یہ سارے کی ساری چیزیں جائز، مگر محرم بنایا تو نپایا جا رہا ہے، ہار جیت چل رہی ہے، ہار جیت، ان کا چھوٹا ان کا بڑا، اب ان کے جیت گئے ان کے ہار گئے، ان کے حسین پاک الگ ہیں تمہارے الگ ہیں، اگر ان کے جیت گئے ان کے ہار گئے تو ان کے حسین پاک کی بے عزتی، کیا ہو گیا تم، کیا ہو گیا؟ معاذ ایسا کام کرو گے نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ محرم کو کربلا میں میلہ لگتا، وہاں پہ کیا ہوا تھا 10 محرم، وہاں پہ امام حسین پاک شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے لیٹے، یار جس کے گھر میں ایک کا انتقال ہو جائے تو کیا بنے گا؟ وہاں پہ سید زادیاں جو بچی تھی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، جو سید زادے بچے تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے اور بیٹیاں تھی، بولو تھے نہیں تھی کربلا میں، ان کا مقام کتنا اعلیٰ کتنا اونچا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہاں پہ کیا تھا، 3 دن تک بھوکے پیاسے